السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہم قرآن کو کیسے سیکھیں اور سکھائیں۔ تلاوت آیات اچھی طرح پڑھنی آنی چاہیے، اس کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ اس کے لیے اچھی طرح انت تک محنت کرنی ہے تاکہ قرآن کے استاد بن سکیں۔ اچھی طرح سیکھنے کے لیے پڑھانا شروع کر دیں، بشرطے خود کو اچھی طرح آ جائے، یعنی خود اچھی طرح سے سیکھ لیں اور اس کے بعد سکھانا شروع کر دیں۔ کم از کم 10 لوگوں کو قرآن پڑھانے کا عزم کر لیں۔ ہر روز تھوڑا وقت پڑھانے کے لیے نکال کر پڑھانا شروع کر دیں، ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار، لیکن پڑھائیں ضرور۔ اس کے بغیر آپ قرآن مجید کے ماہر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں ماہر ہونے کے لیے قرآن مجید کو پڑھانا ضروری ہے۔ اس کام کو بالکل حقیر نہ سمجھیں، یہ عظیم کام ہے۔ کسی سے نہ ڈریں، کسی دنیا دار سے مرعوب نہ ہوں۔ محنت کریں اس راستے میں اور خوب محنت کریں، اور اگر اس راستے میں دل نہیں لگ رہا اور ہمت نہیں ہو رہی تو سمجھ جائیں کہ یہ کسی غلطی اور کوتاہی یا گناہ کا اثر ہے۔ بس فوراً توبہ استغفار پڑھنے لگ جائیں اور توفیق کی دعا مانگیں۔ رکاوٹیں ظاہری بھی ہوتی ہیں اور اندرونی بھی، بس استغفار پڑھیں۔ قناعت پیدا کریں دنیا کے معاملے میں۔ اگر ایک گاؤن ہے تو بھی خوش رہیں، اور اگر آپ کے پاس قرآن مجید کا علم ہے، بنسبت اس عورت کے جس کے پاس 10 گاؤن ہو لیکن علم قرآن مجید نہ ہو۔ دنیا کی کوئی مصروفیت اس کام میں رکاوٹ نہ بنے، چاہے جتنی مصروف ہوں۔ اس کام کے لیے یعنی قرآن مجید پڑھانے اور پڑھانے کے لیے وقت نکالیں، پڑھنے اور پڑھانے کے لیے وقت نکالیں۔ دنیا میں کوئی مسئلہ بھی ہو، کوئی پریشانی یا سکھ مقصد میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اس پریشانی اور سکھ کو علم والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ علم والوں کی صحبت یعنی ان کے محفل میں بیٹھنا چاہیے جو علم والے لوگ ہوتے ہیں، جاہلوں سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید کی خدمت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے، خود کو چھپا کر کام کریں زیادہ بہتر ہے۔ قرآن کی چھپا سے سمجھیں کہ شریعت کی پابندی کی حدود میں رہ کے، پردے کی پابندی میں قرآن کی خدمت کریں۔ قرآن کی خدمت صرف درس دینا نہیں ہے، درس بھی دیں لیکن ساتھ ساتھ قرآن مجید بھی پڑھیں اور پڑھائیں بھی صحیح۔ مال کی خواہش، شہرت کی خواہش اپنے دل سے نکال دیں۔ تہمت کے مواقع سے بچیں، ڈونیشن وغیرہ نہ لیں، بچنے کی کوشش کریں، بچائے گا اللہ انشاءاللہ۔ صبح شام کی دعائیں لازماً پڑھیں، اس سے استقامت آئے گی۔ PD یعنی پرسنل ڈیولپمنٹ لازمی کریں، یعنی علم لیتے رہیں اور دیتے رہیں۔ یہ مسلسل سیکھنا ہونا چاہیے، نئی نئی چیزیں اور نیا علم سیکھتے رہیں، جو نہیں آتا اس کو سیکھیں۔ قرآن مجید ہر علم کا سرچشمہ ہے، علم کو حاصل کریں، اگرچہ اپنے مقصد کو پالیں پھر بھی علم حاصل کریں، یعنی ایک بہترین استاد بن جائیں تب بھی علم حاصل کرتے رہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں نے علم مکمل کر لیا۔ ہر دفعہ پڑھنے اور سننے سے کم از کم نئی بات سیکھیں گے۔ جہالت ایک عیب ہے، ہر وقت فائدے کی بات سیکھنے کی کوشش کریں، ہمیشہ سیکھنے کی حریص رہیں۔ ہر آدمی اس وقت تک عالم ہے جب تک وہ طالب علم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے دوستی نہ کریں جو علم حاصل نہ کرے، یعنی اسے سیکھنے کا شوق نہ ہو۔ یعنی اپنی دوست کو دیکھنا چاہیے کیا اس کو علم سیکھنے کا شوق ہے، اگر نہیں ہے تو اس سے دوستی ختم کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ نتیجہ سب سے پہلے اپنے مقصد کو کلیئر کریں، آپ دراصل کیا چاہتے ہیں، پھر اس مقصد کو پانے کے لیے مکمل نفع بخش علم حاصل کریں، اور دائیں اور بائیں کی باتوں کی بالکل پرواہ نہ کریں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، بس اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں، اسی کی فکر ہونی چاہیے۔ وہ علم جو اس مقصد کو پانے میں مدد نہ کرے اسے حاصل نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔